رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم، قابل عزت تکریم معزز عزیزان گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ سید علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی نگاہ مقدس کے تصدق سے آج ہم ماہ پاک رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت کے بابرکت گھر میں حاضر ہیں۔ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس نسبت سے میں نے جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آج کی گفتگو محسنہ کائنات، امینہ کائنات، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، زوجہ اول مصطفیٰ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، عالمہ و فاضلہ کائنات، محبوبہ محمد مصطفیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عالمہ فاضلہ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کائنات اس موضوع کی مناسبت سے میں نے جو قرآن مجید کی آیات کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تاجدار کائنات کی ازواج کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو عام عورتوں کی بھی جب بات ہوتی ہے تو عام عورتوں میں تاجدار کائنات کی ازواج کی جب بات لیتے ہیں تو عام عورتوں کو اسلام نے آزادی دی، عزت دی، تعظیم دی، تکریم دی، مرتبہ دیا، ناموس دیا، شان و عظمت دی، بطور ماں ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، بطور بہن بھائی کے سر پہ سایہ رکھا، بطور بیٹی گھر میں رحمت بنائی۔ الغرض ہر رشتہ جس رشتے میں اس عورت کو رکھا اللہ پاک نے معظم، مطہر اور مکرم بنایا۔ لیکن جب دنیا و ما فیہا کی ساری عورتوں کو جمع کیا جائے تو ان میں اخص الاخواص عورتیں مصطفیٰ کی ازواج آتی ہیں۔ جب عام عورتیں اتنی تعظیم تکریم پاتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے مصطفیٰ کی بیویوں، عام عورتوں کو ہم نے بڑا مقام دیا ہے، حتیٰ کہ اولاد کے لیے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ لیکن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے مصطفیٰ کی بیویوں تم عام عورتوں جیسے بھی نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان، تمہاری عظمت، تمہاری رفعت، تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ حرم مصطفیٰ میں داخل ہونے کے بعد مصطفیٰ کو جب ختم المرسلین اور ختم نبوت کا تاج
عزت و تکریم جا ملا دیا اور اتنا اونچا مقام دیا کہ اور عورتوں کے خامند اگر دنیا سے چلے جائیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو، لیکن حرم مصطفیٰ کی ان عورتوں کو یہ اجازت نہیں کہ مصطفیٰ کے حرم میں آنے کے بعد کسی اور بندے سے نکاح بھی کرے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کے صدقے سے ازواج مطہرات کا ہوتا ہے۔ اور یہ مقام صرف یہاں تک نہ رکھا بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ارے میرا نبی مومنین کی جانوں سے بھی قریب تر ہے، اور مصطفیٰ کی بیویاں جو ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اب مومنین میں مومنات میں ان عورتوں کا مقام یہ ہے کہ وہ عام مومنات جیسے بھی نہیں، اور عظمت اتنی دے دی کہ عام عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، لیکن مصطفیٰ کی ازواج کے قدموں کی جنت کی باری آئی تو ساری امت مسلمہ کے لیے ماں بنا دی۔ اب عزیزان محترم، جو عورتیں مصطفیٰ کے حرم میں آئیں وہ عام عورتوں جیسی نہ رہیں، جو عورتیں مصطفیٰ کے حرم میں آئیں وہ امت مصطفیٰ کی ماں بن گئی۔ تو جب اتنا اونچا مقام ملا تو کتنا بدبخت ہوگا وہ امتی اپنی ماؤں کے بارے میں غلط خیال کرے، اس سے بڑھ کر لعنت نہیں ہو سکتی۔ آگے ذرا میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ محدثہ محبوبہ مصطفیٰ حبیبہ مصطفیٰ، ارے وہ آقا دو جہاں کی زوجہ کہ آقا فرماتے ہیں عائشہ جب میں تیرے بستر پر بیٹھتا ہوں تو رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، تیرے بستر پر بیٹھتا ہوں تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور نبی کا مقام یہ ہے کہ انبیاء کو تیاری کر کر روزے رکھ رکھ کر عبادت و ریاضت کر کے کوہ طور پر جا کر قرآن لینی پڑتی ہے، مصطفیٰ اپنی حرم کے بستر پر بیٹھے اللہ قرآن نازل کرنا ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صرف بستر کی بات نہیں کرتے، حضور فرماتے ہیں اے عائشہ جس لحاف کو جس کمبل کو میں رات کو اوڑھ کر سوتا ہوں اس کمبل کو جب اوڑھتا ہوں مجھے عزت مولا کی قسم اس کمبل سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جب بات کی جائے تو آپ کی شان براء و براء نظر آتی ہے۔ بطور خاص آپ وہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں جن کی پاکیزگی طہارت اور عصمت اور عفت کے لیے اللہ پاک نے سورہ نور میں 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی عصمت و طہارت عفت و پاک دامنی کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائیں۔ غزوہ بنی المصطلق 5 ہجری، تاجدار کائنات واپس تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کبار بھی حضور کی سرپرستی میں واپس جا رہے ہیں۔ جس اونٹ کے کجاوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھی، قافلہ ایک مقام پہ رکا، جناب عائشہ اپنی حاجت کے لیے اپنے منہ سے اتری اور ایک طرف ویرانے میں حاجت سے فارغ ہو کے جب واپس لوٹی تو کیا دیکھا قافلہ جا چکا، گزر گیا۔ آپ اسی مقام پر بیٹھے، اسی مقام سے ہلی نہ، آگے قافلہ جائے گا جب مجھے نہ پائے گا تو جہاں رکا تھا وہاں آ کے مجھے لے لیں گے اور میں ساتھ چلی جاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ادھر جلوہ فروز ہو گئے۔ حضرت صفوان حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کی ڈیوٹی تھی کہ تم قافلے کے پیچھے پیچھے رہو تاکہ جب قافلہ اپنی جگہ سے اٹھے گزر جائے تو جو چیز باقی پیچھے رہ جائے